الرحمن الرحیم. چلے جی ایک بہترین کھرا نکالنے لگا. کھوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا، کھرا نکالو جی. لے جی میں یوں، ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے. میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے، منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے. جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی، رسول کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر، جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا، چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا، رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں، پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں، پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا، جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے، چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتہ ہو کہ اس کا انجن فیل ہے، تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے، کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں. مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں. منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے، یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی. اور
نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. یار آپ سن کیا رہے ہیں, میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. ان لوگ اب ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا, عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب وہ عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا, اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے, رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے گا, جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا, ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا, اتنی خطرناک پہاڑی تھی, رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھرے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی, تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے, اس نے اللہ کا حکم دیا ہے, میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا, تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ بھی کر رہا تھا. منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ, آپ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, ماننے کو تیار ہے, رستہ بڑا خطرناک ہے, یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا. کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر. یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے, تم سب نیچے سے جاؤ. عمار, جی یا رسول اللہ, میری اونٹنی کی مہار پکڑ. لفظ سنا, بالکل بے نہیں واقعہ پڑھ رہا. رسالت مآب نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیانہ استعمال نہیں کرتے. رسالت مآب نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. وہ نکال لا. کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا. حذیفہ کہتا ہے نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ ہی نہیں مارنے دیتے, تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے, تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس پہ نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت. اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی, تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے, یہ سنبھلے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا. سفر شروع ہوا. اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. خطرناک پہاڑی, اندھیرا. حذیفہ کہتا کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی, ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا. ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے, پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے. ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں,
ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے. اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی. قتل علی پڑھنے لگا ہوں, قتل علی, جڑیں دکھانے لگا ہوں کہاں سے نکل رہی ہیں. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے. جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے, سر پٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب. جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ, رسالت باب نے آواز, حذیفہ, جی یا رسول اللہ, یہ جو چابک میں نے تجھے دیا ہے نا ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار. حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا. حذیفہ کہتے ہیں, حذیفہ اس کی روایت کے, وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آ رہے. حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا. اب بہتر سمجھتے ہیں, بزرگ بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھ رہا, اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے, اسے ریزسٹ کیا جائے, تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹ. جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی جانب دوڑے. رسالت ماب اترائی جا چکے تھے, ہمارے یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے. پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا, سر سے امامہ اترا ہوا, اٹ پٹ ہوئے ہوئے رسول کی طرف دوڑے, قدموں میں گرے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. رسول کی آواز آئی, حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھا تھا, یا رسول اللہ اندھیرا پڑا تھا, ان کے چہروں پہ نقاب تھا, ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا, لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے, گھوڑے پہچان لیے. گھوڑے پہچان لیے. اب حذیفہ کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ جو, کیونکہ عربوں میں گھوڑوں کی وجہ سے پہچان بڑی آسانی سے ممکن تھی. عرب تو کیونکہ سواری ان کی گھوڑا تھی, وہ تو گھوڑا بولتا تھا تو آواز پہچان لیتے تھے کس نسل کا ہے. اس کا میں نے بندے نہیں گھوڑے پہچان لیے, یہ فلاں فلاں کی سواری تھی. جب نام لگا رسول نے کہا خاموش. اب حکمت سننا, کھرا بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے. اب میں نے یوں یہ رکھنا ہے اور کھرا پکڑا جانا ہے. اب میں نے دیکھنا کہ آپ چور پکڑتے کیسے ہیں. اب دیکھو گا ملتان کیسے محنت سنتا ہے. رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے. کیوں یا رسول اللہ, انہوں نے حملہ کیا. فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لیے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی. لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا, مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے, پھر کلمہ نہیں پھیلے گا, پھر دین نہیں پھیلے گا, اسلام یہیں پہ یہیں رک جائے گا. ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا, میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش, اتنی بڑی سازش, اللہ نے نام بھی نہیں لیے, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے, اللہ بھی نام نہیں لے رہا, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے. پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے, تیرے دشمن کون تھے؟ نبی نے کہا کیا یہ نشانی تھوڑی نہیں ہے, اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں